إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. سب سے پہلے ہم اس ذات کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں. وہ ذات کہ جو ہم سب کی خالق و مالک ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اتنے سارے ہم پر انعامات کیے، احسانات کیے، ہم پر اتنا زیادہ کرم کیا، اپنا فضل کیا کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، ان کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن ہم کبھی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لہٰذا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. معزز خواتین اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں اور اس پروگرام میں جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے موضوع کی تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے بات کی گئی تھی کہ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کی دوسری کڑی میں بات کی گئی تھی کہ تربیت اولاد کے کیا اصول ہوتے ہیں. لہٰذا آج کے اس پروگرام میں اسی موضوع کی تیسری کڑی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کس عمر میں کس طرح کی جائے. بہت اہم موضوع ہے، غور کریں کہ بچوں کی تربیت کس عمر میں کس طرح کی جائے، کس انداز میں کی جائے. عام طور پر ہم اس پر تو بات کرتے ہیں اور اس پر خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے، بچوں کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے، بچوں کو شروع سے اچھی تربیت دینی چاہیے. لیکن اس موضوع کے اگر ہم تھوڑا اور اندر جائیں، تھوڑا اور ڈیپلی ہم جائیں تو ہم اس پر آج بات کریں گے
اور اس پر بات کم ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت کس عمر میں کس انداز سے کی جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچہ چاہے 2 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، سب کی تربیت کا طریقہ ایک نہیں ہوتا ہے. وہ جو بچہ 2 سال کا ہے اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے، جو بچہ 5 سال کا ہے اس کی تربیت ہم الگ انداز سے کریں گے، جو بچہ 10 سال کا ہے اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جو بچہ اس سے بڑا ہے تو اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کی تربیت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے ہم اس طرح انہیں ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع پر تفصیلی بات کریں گے کہ کس عمر میں ہم بچوں کی تربیت کس طرح کریں اور کس عمر میں کس طرح کس انداز میں بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے. تربیت اولاد کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ تربیت اولاد پر ہم جب بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تربیت اولاد کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی تربیت اولاد کوئی آسان اور بچوں کا کھیل ہے. یاد رکھیں جب ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، تو در حقیقت اس وقت ہم پورے معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پورے معاشرے کی تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں تو شاید کہ مبالغہ نہ ہوگا کہ جب ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تربیت اولاد کی صرف ہم بات نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت اس وقت ہم پوری امت کی بلکہ پوری دنیا کی تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو محلہ ہے، یہ جو شہر ہے، یا جو یہ پوری امت ہے، پوری دنیا ہے، یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کے مجموعے کا نام، ہم انسانوں کے گروپ کا نام یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے اور یہ امت ہے. لہٰذا جب ہم اپنے حصے کا کام کرنے لگیں اور دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کرنے لگے تو انشاءاللہ صرف پورا ایک گھر نہیں سدھرے گا، صرف ایک سوسائٹی یا ایک معاشرہ نہیں سدھرے گا، صرف ایک امت نہیں سدھرے گی، بلکہ یاد رکھیں انشاءاللہ اگر ہر ماں اپنا حق ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ پوری دنیا سدھر جائے گی اور پوری دنیا سنور جائے گی، پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا. تو جب ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں تو اس وقت در حقیقت ہم پورے معاشرے کی تربیت کی بات کرتے ہیں اور بلکہ پوری امت کی تربیت کی اور اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز تربیت اولاد کے تعلق سے یہ جان لیں جو بہت ضروری ہے کہ تربیت اولاد یہ ہمارا فریضہ ہے. بچوں کو اسلامی تربیت دینا، ان کا پالن پوشن اسلامی طریقے سے کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. یعنی ہم کوئی احسان نہیں کر رہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اسلامی طریقے سے کریں. ہم اپنے بچے کو پالیں پوسیں تو اسلامی طرز عمل پر پالیں، اسلامی طرز عمل سے ان کو ہم پالیں پوسیں اور بڑے کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، جو امام ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور انسان آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت اپنی خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور کل قیامت کے دن بھی اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہٰذا آپ نے آخر میں فرمایا لہٰذا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ بار بھی فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہیں، ہم پر جو احسانات کیے گئے ہیں، ہمیں جن چیزوں سے نوازا گیا ہے، جو انعامات ہم پر کیے گئے ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے ان انعامات کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور یاد رکھیں بچے یہ دراصل بہت بڑا انعام ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. بچوں کی اہمیت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی قدر کتنی ہے، یہ ان سے پوچھیں جو مائیں اپنے بچوں کے لیے ترس گئی ہیں، جو باپ بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں. لہٰذا آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں
کہ بچوں کی تربیت کس عمر میں کس انداز سے کی جائے اور کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جس کے متعلق آج ہم میں سے اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس عمر سے شروع ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں سوال کر لوں معاشرے میں 10 لوگوں سے کہ بچوں کی تربیت کس عمر سے کرنا چاہیے اور کب سے بچوں کی تربیت کا اصل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، جو پہلی منزل ہوتی ہے بچوں کی تربیت کی، وہ منزل کون سی ہوتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ 99.9% لوگ غلط جواب دیں گے، وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ شاید ہی اللہ کا کوئی ایک آدھ بندہ مل جائے جو اس بات کا، اس سوال کا صحیح جواب دے سکے کہ بچوں کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے اور ان کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے تربیت کا۔ کوئی کہے گا کہ 2 سال سے، کوئی کہے گا 4 سال سے، کوئی کہے گا 5 سال سے، کوئی کہے گا کہ جب سے بچے بولنا شروع ہوتے ہیں تب سے ان کی تربیت کرنی چاہیے، تو کوئی کہے گا کہ جب سے بچوں کو عقل آنی شروع ہوتی ہے تب سے بچوں کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ سارے جوابات غلط ہیں، ان میں سے کوئی بھی جواب بالکل نہیں صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ صحیح جواب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اصل میں اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اس کی شادی کے لیے، اس کی نکاح کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، لڑکے یا لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو در حقیقت اسی وقت سے بچوں کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے ہمارے کیسے ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، ان کا کیریکٹر کیسا ہوگا، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں۔ اگر ماں باپ اچھے ہیں تو قوی امکان یہ ہے، 99% یہ امکان ہوتا ہے، یہ چانسز ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ برے ہیں تو 99% ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی برے ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں نظر دوڑا لیں، اگر ماں باپ جواری ہیں، شرابی ہیں، زناکار ہیں، گالیاں بکنے والے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر و بیشتر 99.9% ان کے بچے بھی آگے چل کر شرابی بنتے ہیں، جواری بنتے ہیں اور غلط کام کرنے والے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی خاندان شریف ہے، ماں باپ عزت دار ہیں، ماں باپ میں سمجھ ہے، اسلامی تعلیمات ان کے اندر ہیں، تو آپ اکثر دیکھیں گی کہ ان کے بچے بھی مہذب ہوتے ہیں، تہذیب و تمیز والے ہوتے ہیں، ان کے بچے جلدی گالیاں نہیں بکتے، جلدی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، اور بڑے ہو کر وہ نیک انسان بنتے ہیں، شرابی اور جواری نہیں بنتے۔ تو بچے ہمارے کیسے ہونے والے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب ہم اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں پر ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، یہیں پر ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کچھ اور ہوتا ہے، ہم ڈھونڈ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ہم مال و دولت ڈھونڈتے ہیں، خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، حسب و نسب ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا خاندان زیادہ اونچا ہے، کس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہے، کس کے پاس زیادہ دولت ہے، کس کے پاس زیادہ دکانیں ہیں، کس کا گھر کتنا بڑا ہے، کس کے گھر میں کتنی زیادہ بلڈنگیں ہیں۔ ہم یہ سب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہیں سے ہم غلطی کر دیتے ہیں، جبکہ جو چیز ہمیں ڈھونڈنی چاہیے ہم اس چیز کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ حدیث میں آتا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ سبحان اللہ۔ حدیث کو سنیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس غلط فہمی کا شکار ہے اور کتنی بڑی ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے جو نتائج ہیں وہ کتنے خطرناک ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کا پیغام بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ، ان دو نکات پر غور کر لیں اگر ہم، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ آدھے سے زیادہ سدھر جائے گا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دینی اعتبار سے اچھا ہو، جو شخص دیندار ہو، جو نمازیں پڑھتا ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو جھوٹ وغیرہ نہ بولتا ہو، جو چغلیاں نہ کرتا ہو، جو ہمیشہ سچ سچ بولتا ہو، جس کے اندر دینداری ہو، اور دوسری چیز آپ نے بتائی وَخُلُقَهُ، جس کے عادات اچھے ہوں، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو بااخلاق ہو، جو شخص مہذب ہو، تہذیب و تمیز والا ہو، اگر کسی شخص کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہوں فَزَوِّجُوهُ، تو زیادہ سوچو مت، اس کی بلڈنگیں مت دیکھو، اس کی دکانیں مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ بازار میں اس کے پاس کتنی دکانیں ہیں، یہ مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کتنی منزلیں ہیں، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ خوبصورت کتنا ہے، یہ ساری چیزیں مت دیکھو، فَزَوِّجُوهُ، زیادہ سوچو وچار مت کرو، اس کی شادی فوراً کروا دو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے آگے تنبیہ کی الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر کسی شخص کے اندر دینداری اور حسن خلق، اچھا اخلاق ہو جانے کے باوجود، یہ دونوں صفات جمع ہونے کے باوجود تم نے شادی نہیں کروائی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بازار میں دکانیں نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں زیادہ بلڈنگیں نہیں ہیں، کئی زیادہ منزلوں کا اس کا گھر نہیں ہے، اگر تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس نکاح کے پیغام کو رد کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، تو آپ نے فرمایا الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد اس زمین میں برپا ہو جائے گا۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مرد ہیں ان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، ان کو صحیح رشتے نہیں ملتے۔ ہماری بہنیں وہ گھروں میں انتظار کر رہی ہیں کہ ان کی کب شادیاں ہوں، ان کا کب نکاح ہو، ان کی عمر 25 سال 30 سال 35 سال تک ہو چکی ہے، یہاں تک کہ رشتے آنا بند ہو گئے ہیں، مگر انہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ شروع میں جب صحیح رشتے آئے، شروع میں جب اچھے لوگوں کے رشتے آئے تو ہم نے صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیے اور اس وجہ سے ان کو رد کر دیا کہ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس اپنا خود کا ذاتی گھر نہیں تھا، یا ان کا گھر بہت اچھا نہیں تھا، یا ان کے پاس اور ساری چیزیں نہیں تھیں۔ ہم نے ان کو ٹھکرا دیا اور آج ہم خود رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم خود رشتے تلاش کر رہے ہیں، مگر ہمیں رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور جب رشتے نہیں ملیں گے، جب جائز طریقے سے ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تو پھر یہی ہوگا کہ انسان غلط راستے اپنائے گا۔ انسان کو جب سیدھے طریقے سے اس کا حق نہیں ملے گا تو پھر وہ دوسرے طریقے سے، ٹیڑھی طریقے سے وہ جائے گا اور اپنا حق تلاش کرے گا، اور پھر معاشرے میں فتنہ کھڑا ہوگا، معاشرے میں زنا عام ہوگا، فحاشی پھیلے گی، بے پردگی پھیلے گی، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ اور آج جو ہم میں سے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے کہ ہمارا معاشرہ کس معیار تک پہنچ چکا ہے، اور دینی اعتبار سے ہمارے معاشرے کا کیا معیار ہے، کیا ماحول ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کی ابتدا کب ہوتی ہے اور ان کی تربیت کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے۔ تو جواب ہمیں مل گیا حدیث سے کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ دراصل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے ہم اپنے بچوں یا بچیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نکاح کا جوڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم نکاح کا جوڑا تلاش کریں، اپنے بچوں یا بچیوں کے لیے رشتے تلاش کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی بھی خوش رہے گی، ہم زندگی میں بھی خوشحال رہیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں بھی ہم انشاءاللہ خوشحال رہنے والے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو گئی کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ جب گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جب گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت ہمیں کس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر بھی بہت سی ہماری مائیں، بہت سے ہمارے باپ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس عمر کے ہوتے ہیں، جب وہ دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، نہ وہ بولنا جانتے ہیں نہ کچھ کہنا جانتے ہیں، اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف رو پاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے۔ جب بچے اس مرحلے میں ہوتے ہیں 7-8 مہینے کی عمر میں، 10-12 مہینے کی عمر میں، یا 1-1.5 سال کی عمر تک میں بھی جب بچے اس عمر میں ہوتے ہیں تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ بہت سی ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا
کہ ابھی بچے تو چھوٹے ہیں، ابھی نہ وہ بول رہے ہیں، نہ کچھ سمجھ رہے ہیں، نہ کچھ سن رہے ہیں، ابھی سے ان کی تربیت کس طرح کی جائے یا ابھی سے ان کی کس طرح تربیت کریں؟ تو یاد رکھیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی نہ بولنا جانتے ہیں نہ کچھ کہنا جانتے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو وہ کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان کے اندر ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں، ایک میموری کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، ساری چیزیں ان کے ذہن میں ان کے مائنڈ میں محفوظ ہوتی رہتی ہیں، سیو ہوتی رہتی ہیں۔ اور اسی لیے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں، اگر کوئی انڈیا کا بچہ ہوتا ہے تو وہ اردو بولتا ہے، کوئی سعودی عرب کا ہوتا ہے تو وہ عربی، بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ عربی بولتا ہے، امریکہ وغیرہ کہیں کوئی بچہ ہوتا ہے تو جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ انگلش بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچپن سے وہی سن رہا ہے۔ انڈیا کا بچہ اردو سن رہا ہے، ہندی سن رہا ہے، سعودی کا بچہ عربی سن رہا ہے، امریکہ کا بچہ انگلش سن رہا ہے، چین کا بچہ چینی زبان سن رہا ہے۔ لہٰذا بچے اگر چھوٹے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، ساری چیزیں ان کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور جب وہ بچے بولنا شروع کریں گے، جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ وہی کچھ کریں گے جو وہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے۔ جب وہ بڑے ہوں گے بولنا شروع کریں گے تو وہ بچے وہی باتیں بولیں گے جو ان کے کانوں میں بچپن سے پڑی ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑی غلطی جو ہماری مائیں کرتی ہیں کہ بچوں کو جب بچے شیطانی کرتے ہیں ان کو نہلا دھلا دیا، ان کو کھانا پینا کھلا دیا اور بچوں کو ڈال دیا اور سامنے بڑی سی ٹی وی چالو کر دی، یا ٹی وی نہیں تو کوئی موبائل پکڑا دیا اور بچے آرام سے موبائل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ چاہے موبائل میں غلط چیزیں آ رہی ہوں، چاہے موبائل میں ناٹک چل رہے ہوں، چاہے موبائل میں کوئی مووی چل رہی ہو یا ٹی وی پر غلط چیزیں آ رہی ہوں، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہیں بس اس چیز سے پرواہ ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ایک جھنجھٹ، ایک مشکل جو تھی وہ دور ہو گئی۔ بچہ جو رو رہا تھا اتنی دیر سے، وہ بچہ رونا اس نے بند کر دیا ہے، وہ چپ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم بھی سکون میں اور بچے بھی سکون میں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے بچے کو ٹی وی کے سامنے ڈال دینے کی وجہ سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے تو یاد رکھیں یہاں پر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی بلکہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، کیونکہ آپ بچپن سے اپنے بچے کو غلط چیز دکھا رہی ہیں، غلط چیزیں سے کانوں میں ڈال رہی ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ بچہ وہی چیزیں کرے گا جو وہ بچہ دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، اور بولے گا تو وہی چیزیں بولے گا جو وہ بچہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر بچپن سے بچے نے اچھی چیزیں سنی ہیں، اچھی باتیں سنی ہیں تو انشاءاللہ بڑے ہو کر وہ اچھی باتیں بولے گا۔ اور اگر بچہ بچپن سے غلط چیز سن رہا ہے، غلط باتیں سن رہا ہے، اگر بچے کے سامنے ماں باپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تان و تشنی کر رہے ہیں، اگر بچہ بچپن سے ہی چاہیے سنتے ہوئے آ رہا ہے، دیکھتے ہوئے آ رہا ہے تو یاد رکھیں بڑے ہو کر بچے کی زبان سے کلمے نہیں نکلیں گے، بڑے ہو کر بچے کی زبان سے حمد و نعت نہیں نکلیں گی، بلکہ بڑے ہو کر بچے بھی پھر گالیاں ہی دیں گے، بڑے ہو کر پھر بچے بھی برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، کوسیں گے، تان و تشنی کریں گے۔ بڑے ہو کر بچے پھر وہی کریں گے جو وہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بچہ جب اس عمر پہ ہوتا ہے، جب وہ بول نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھیں آپ کہ وہ بچہ کچھ سیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ اس کے سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ٹی وی نہ دکھائیں یا موبائل نہ پکڑائیں، آپ ان کو بالکل ٹی وی دکھائیں، ان کو موبائل پکڑائیں، لیکن موبائل میں ایسی چیز نہ دکھائیں جو چیز جائز نہیں ہے۔ آپ موبائل میں اچھی چیزیں بھی دکھا سکتے ہیں۔ آج یوٹیوب پر جہاں ہم بچوں کو کارٹون لگا کر دیتے ہیں اور کارٹون میں بھی بہت ساری فحاشی موجود ہوتی ہے، ہم بچوں کو اسلامی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا سکتے ہیں، وہ ان کو دکھا سکتے ہیں، تاکہ بچے اگر بچپن سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اچھی چیزیں سیکھیں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، ہم وقت کم ہے، انشاءاللہ ہم مختصر طور پر تھوڑی بات کریں گے ہر مرحلے پر۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور جب بچہ اس عمر پر پہنچتا ہے کہ جب بچہ زیادہ بول نہیں پاتا، یا جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اور باتوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، جو باتیں بچوں سے کہی جا رہی ہیں وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے، بچے اپنی زبان بولنا شروع کرتے ہیں، جب بچے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، جب بچہ اس مرحلے میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر 5 6 سال 7 سال کی عمر میں جب بچہ ہوتا ہے، 5 سال کی عمر میں، تو اس عمر میں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ 5 6 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں،
بچوں کی تربیت کے 2 مرحلے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ بچوں کی تربیت کے 2 پلر ہوتے ہیں، 2 کھمبے ہوتے ہیں. اگر ان 2 پلر کو مضبوطی سے گاڑ دیا گیا تو انشاءاللہ بچہ بڑے ہو کر کبھی ڈگمگائے گا نہیں، کبھی اس کے قدم نہیں پھسلیں گے. اور اگر اسی جو مین وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، اگر وہاں پر ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم نے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیا تو بچے ہو کر بڑے ہو کر ان کا سنبھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کا جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، جو سب سے جو اہم مرحلہ ہوتا ہے، وہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں، جب بچوں کے اندر تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے 5-6 سال کی عمر میں. 5 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم جو سکھائیں گے وہ بچے سیکھ جائیں گے، ہم ان کو جو یاد کرائیں گے وہ بچے یاد کر لیں گے، ہم ان کو جو یاد کروا دیں گے وہ انشاءاللہ بچوں کو زندگی بھر یاد رہنے والا ہے. آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو ABCD یاد نہ ہو؟ بہت آسان سی میں مثال دے رہا ہوں. بچپن میں ہم سبھی نے جو بھی اسکول گئے ہیں، جو اسکول نہیں گئے، جنہوں نے گھروں پر ماسٹر یا ماسٹر دوسرے میڈم سے پڑھا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص کو اللہ ماشاءاللہ ABCD ضرور یاد ہوگی کم از کم. کیوں؟ ہم نے بچپن میں یاد کری تھی. اور یاد رکھیں، بچپن میں ہم جو چیزیں یاد کرتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں ہمارا ذہن بہت ہائی ہوتا ہے، بہت ہائی ٹیک ہمارا مائنڈ ہوتا ہے. اس عمر میں ہم جو چیزیں یاد کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں. ABCD ہم نے کب سالوں پہلے یاد کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سالوں سے ہم نے ABCD کو دہرایا بھی نہ ہو، لیکن آپ کسی سے بھی آج پوچھ لیں، کسی بھی بزرگ انسان سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو فر چند سیکنڈ میں پوری ABCD سنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ABCD اس نے اس مرحلے میں یاد کی تھی جس مرحلے میں انسان جو کچھ یاد کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں بس جاتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ میں گھر کر جاتا ہے. تو یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو چیزیں یاد کروائیں گے، جو چیزیں سکھائیں گے، وہ بچہ فوراً سمجھ جائے گا، فوراً یاد کر لے گا. تو اس عمر میں کیا کریں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم بچے کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، جو عام طور پر ہر گھروں میں ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور تیار کرنے کے بعد جب بچہ نہا دھو لیتا ہے، کپڑے وغیرہ پہن لیتا ہے، بستہ ٹانگ لیتا ہے، تو پھر مائیں اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں. تو اس وقت بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہاں سے لے لیں، بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے، بہت اہم طریقہ ہے کہ جب ہم بچے کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، مثال کے طور پر جب مائیں اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو کیا کریں؟ کرنا کہ کچھ نہیں ہے، بس سمپل سا کام یہ کرنا ہے کہ کنگھی کرتے وقت بچے کو یہ بتا دیں کہ بیٹا کنگھی سیدھے یعنی دائیں جانب سے کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح جب مائیں اپنے بچے کو جوتے پہناتی ہیں اسکول جاتے وقت، تو انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو جوتے پہناتے وقت یہ بتا دیں کہ بیٹا یاد رکھو، جوتے جب پہنو تو پہلے سیدھا پیر ڈالو، پھر بعد میں الٹا پیر ڈالو، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے کہ نبی ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں جانب سے ہر کام کو شروع کرتے تھے، رائٹ ہینڈ سے ہر کام کو کرتے تھے، ہر اچھے کام کو. تو بچوں کو یہ چیز سکھا دیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ. حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام، مثال کے طور پر کنگھی کرنا، آپ جب کنگھی کرتے تو دائیں جانب شروع کرتے، وتنعلہ آپ جوتے پہنتے تو دائیں جانب سے آپ جوتے پہننا شروع کرتے تھے، وفی شأنہ کلہ اور بلکہ ہر کام آپ جو کرتے تھے وہ دائیں جانب سے ہی اچھا کام شروع کرتے تھے. تو جب بچوں کو مثال طور پر ان کے سروں پہ کنگھی کریں، ان کو جوتے پہنائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں تو ان کو سکھائیں کہ پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو پھر بعد میں الٹا ہاتھ ڈالو. یہ ساری چیزوں کو سکھائیں، اور کوئی بھی کام کریں اسی طرح ان کو بتا دیں. انشاءاللہ بچے یہ ساری چیزیں بچپن سے سیکھ جائیں گی، تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ بچے وہ کام کرتے رہیں گے. جیسے کہ اور یاد رکھیں، اگر اس میں ہم نے تھوڑی سی بھی ڈھیل دی تو ہمارے بچے پھر وہ چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک سچی مثال. ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر بمشکل 6-7 سال کی ہوگی. وہ بچی، اس بچی کو ہمارے استاد نے، اس کے باپ نے، اس کے والد نے سکھایا کہ بیٹا جب بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، انسان تمہاری مدد کرے، تمہاری ہیلپ کرے، تو اس کو یہ بتا دو،
اس کو کہہ دو شکریہ، یعنی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے بتایا ان کے ماں باپ نے بس سکھا دی ہے بچی کو، جس کی عمر ابھی 6-7 سال کی تھی، کہ بیٹا جب بھی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ بچی نے یہ چیز سیکھ لی۔ سیکھنے کے بعد کئی مدت تک، ایک لمبی مدت تک بچی کے ساتھ جب بھی کوئی بھلائی کام کرتا تو وہ بچی اس کا شکریہ ادا کرتی اور کہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بچی سیکھ گئی۔ لیکن تصور کریں ہم نے اگر ذرا سی بھی ڈھیل دی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے استاد بیان کرتے ہیں کہ بچی موبائل چلاتی تھی اور کارٹون کبھی کبھی دیکھتی تھی اپنے خود سے لگا کر، تو بچی نے کسی کارٹون میں، کسی ہندی کارٹون میں کچھ دیکھ لیا، اور اس کے بعد جب کسی انسان نے اس کے ساتھ اچھا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، تو بچی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ دھنیہ واد۔ سچی مثال ہے۔ جو بچی کئی مہینوں سے، ایک لمبی مدت سے کسی اچھے کام کے کہیں جانے کے بعد دوسروں کو شکریہ کہتی تھی، وہ بچی محض ایک کارٹون دیکھنے کی وجہ سے اپنی تربیت بھول گئی اور کہنے لگی دھنیہ واد۔ یہ سن کر میرے استاد بتاتے ہیں کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کس بچی کو ہم نے کتنی مشکل سے سکھایا تھا کہ بیٹا شکریہ کہا کرو، اور آج وہ بچی ایک کارٹون دیکھنے کی وجہ سے دھنیہ واد کہہ رہی ہے، یعنی میری تعلیم کو بالکل بھول گئی۔ اب تصور کریں ہم اپنے بچوں کو سالوں سال غلط چیزیں دکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا کچھ محفوظ ہو رہا ہوگا اور کیا کچھ سیو ہو رہا ہوگا، اور بچے بڑے ہو کر کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیں۔ وقت نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں کہ جب بچے اور بڑے ہوتے ہیں اور جب بچے 6-7 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں ان کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے، تو حدیث میں اس کا ہمیں طریقہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن شعیب وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس وقت جب وہ 7 سال کے ہوں۔ یہاں سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ بچوں کو کس طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے اور کس عمر میں ان کی تربیت ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ غور کریں، آپ کہتے ہیں اور ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو۔ تصور کریں، غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال ہی کیوں کہا؟ آپ 8 سال بھی کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح مارنے کا حکم 10 سال سے ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ 11 سال سے بھی مارنے کا حکم دے سکتے تھے، یا 9 سال سے بھی مارنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن نہیں، 3 سال ہمیں ٹریننگ دینی ہے اپنے بچوں کو ہمیں ٹریننگ دینی ہے۔ یہاں پر 2 اہم نقطے میں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمر میں ہر بچے کی تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے، اس کو مارا نہیں جا رہا ہے، ابھی صرف اس کو زبان سے کہا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو رہا ہے تو پھر بچوں کو مارنے بھی کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو مارا بھی جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، ہر عمر میں بچے کی تربیت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ جو اس حدیث میں معلوم ہوا وہ یہ معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت میں ایک لمبا وقت لگتا ہے، ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو بٹھال دیا، آدھے گھنٹے تقریر کر دی اور سمجھ لیا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کا حق ادا کر دیا، ہم نے بچوں کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کر دی، اسلامی ڈھنگ سے کر دی۔ نہیں، تو غور کریں حدیث میں کہ صرف نماز سکھانے میں 3 سال کی لمبی مدت لگ رہی ہے، 3 سال کا لمبا عرصہ درکار ہے صرف نماز سکھانے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت یہ ایک صبر والا کام ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور بچوں کی تربیت میں ہمیں تھوڑی محنت کرنی چاہیے، تب جا کر بچے اسلامی طریقے سے وجود میں آتے ہیں اور ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اور تب جب بچے بڑے ہو کر ایک اچھے اور نیک انسان بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو ہمارے یہاں پر ہماری ماؤں سے اور ہمارے والدوں، ہمارے
باپوں سے کمی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود نیک نہیں بنتے۔ تو یاد رکھیں، صرف بچوں کو نیکی کا حکم نہ دیں، خود بھی نیک بن کر ان کو دکھائیں، ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔ اگر آپ خود نیک بنیں گے تو یاد رکھیں آپ کو بہت سے مقامات پر بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کہنے سے پہلے بچے آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں مائیں اور ہمارے باپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے شوق میں خود اٹھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور اپنے باپ یا اپنی ماں کے ساتھ میں خود نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان سے کہا نہیں جاتا ہے، خود سے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے۔ اور میں آخری بات کہہ کر، آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسی طرح جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ان کی تربیت طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ اس حدیث سے تربیت کا طریقہ سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فضل رضی اللہ عنہ یا آپ کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھے، اور ایک عورت آئی، اور عورت آنے کے بعد وہ اللہ کے نبی سے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے آئی تھی، فتویٰ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن فضل رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ وہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے، ان صحابیہ کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ صحابیہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو قربان جائے آپ کی فہم و فراست پر کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، کس طریقے سے انہیں ڈیل کیا۔ حدیث میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر۔ آپ نے نہ ان صحابیہ کو ڈانٹا، نہ ان صحابی کو ڈانٹا جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان سے زبان سے کچھ کہا، نہ ان سے کچھ کہا۔ آپ نے صرف اتنا کیا کہ جو آپ کے پیچھے صحابی بیٹھے تھے فضل رضی اللہ عنہ، ان کا سر دوسری طرف متوجہ کر دیا، دوسری طرف گھما دیا، اور وہ عورت سوال پوچھ کر چلی گئی۔ غور کریں کس طریقے سے آپ ان کو ڈیل کیا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کہا، صرف محبت بھرے لہجے میں ان کا سر اس طرف کر دیا، یعنی جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ عورت سوال پوچھ کر چلی گئی۔ یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہر مرحلے میں مختلف ہوتا ہے، ہر عمر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس عمر میں ہے اور کس طریقے سے ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کے بچے بھی 6-7 سال کی عمر میں ہیں تو ان کی تربیت کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، تو ان کی تربیت کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے ہر مرحلے میں ہمیں کس طریقے سے بچوں کی مختلف طریقے سے تربیت کرنی چاہیے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی طریقے سے، اسلامی طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو اسلامی طرز پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات کے مطابق اپنے بچوں کو پالنے اور پوسنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی اور ان کو دین سکھانے کی اور ان کو ایک اسلامی ماحول دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہماری جو مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو مائیں ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو باپ ہیں، جو ہمارے والد ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو پریشان حال لوگ ہیں
ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کا قرض تو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں ان کے مرض کو ان کی بیماری کو تو دور فرما دے اور ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو اور آخر الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔